علیہ وسلم اہل نجران اور ان کے حلیفوں کے لیے ان کے خون، ان کی جانوں، ان کے مذہب، ان کی زمینوں، ان کے اموال، ان کے راہبوں، ان کے پادریوں اور ان کے موجود اور غیر موجود افراد اور ان کے مویشیوں اور ان کے قافلوں اور ان کے استھان جو ان کے مذہبی ٹھکانے ہیں، ان کے ضامن اور ذمہ دار ہیں۔ یعنی اللہ اور اس کا رسول ان سب کے ذمہ دار ہیں۔ ان میں سے کسی کو کوئی تکلیف نہیں پہنچائے گی، کسی پادری کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی، ان کے مذہبی ٹھکانوں کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی، ان کے لوگوں کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی، اور اللہ اور اس کا رسول اس سب کے ذمہ دار ہیں۔ جس دین پر وہ ہیں ان سے زبردستی ان کا دین نہیں چھڑایا جائے گا، ان کے حقوق پامال نہیں کیے جائیں گے، ان کی عبادت گاہوں کے حقوق میں کوئی تبدیلی نہیں کی جائے گی، نہ کسی پادری کو اور نہ کسی راہب کو اور نہ کسی سردار کو اور نہ کسی عبادت گاہ کے خادم کو، خواہ اس کا عہدہ معمولی ہو یا بڑا، اس سے نہیں ہٹایا جائے گا۔ یہ حضور ضمانت دے رہے ہیں کس کو؟ جو غیر مذہب ہیں، ان کو ان کی جانوں کی حفاظت فرما رہے ہیں، ان کے املاک کی حفاظت فرما رہے ہیں اور ان کی ضمانت دے رہے ہیں۔ تو اسلام صرف مسلمانوں کے لیے رحمت نہیں، اسلام سارے عالمین کے لیے رحمت ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ رب العالمین ہے، سارے عالمین کا رب ہے، اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی سارے عالمین کے لیے رحمت ہے، سب کے لیے رحمت ہے، سب کے لیے محبت ہے، سب کے لیے بھلائی ہے۔ اور آپ کا دین بھی سب کے لیے رحمت ہے، آپ کا قرآن سب کے لیے رحمت ہے، اور حضور کے جو امتی ہیں وہ بھی سب کے لیے رحمت ہونے چاہیے۔ اسلام میں نیکی کا جو تصور ہے وہ صرف آپ کے مذہب تک قید نہیں ہے، بلکہ اسلام میں نیکی کا تصور بڑا وسیع ہے۔ اسلام صرف ایک دین نہیں بلکہ یہ ایک سویلائزیشن ہے، یہ ایک تہذیب کا نام ہے، یہ معاشرے کی بقا کا نام ہے، یہ غربت کو ختم کرتا ہے۔ اسلام غریبوں، مسکینوں، محتاجوں کا خیال رکھتا ہے، ان کو حقوق دیتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم ہرگز نیکی کو نہیں پا سکتے جب تک کہ تم اپنی محبوب چیز